پھر دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 152 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جنگ احد کا، یہ بھی واقعہ جنگ احد کا ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے فتح یابی کا وعدہ کیا تھا، کامیابی کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کامیابی کا۔ تو جنگ احد میں پہلا جو وقت تھا وہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی تھی، وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمان کافروں کو بھگا بھگا کر مار رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے، مسلمان کافروں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی کچھ لوگوں نے، تو جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اس کا ذکر آگے اللہ نے کیا، فرمایا کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ یعنی کہ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے کہ حضور نے جنگ احد میں 50 صحابہ اکرام کو پہاڑ کے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا تھا، تیر اندازوں کو، اور کہا تھا کہ تم یہیں پر رہنا حتیٰ کہ تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور ہماری لاشوں کو چیل کوے کھا رہے، تب بھی تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، یہیں پر کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر حضور نے کھڑا کر دیا تھا۔ اب مسلمان کامیاب ہو گئے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ آدھے کہنے لگے کہ حضور نے اس وقت کھڑے رہنے کے لیے کہا تھا کہ اگر ہم جنگ ہار جائے، لیکن ہم تو جنگ جیت گئے، اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، چلو جا کر کے مال غنیمت جمع کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کرام رکے، باقی 40 صحابہ جو تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور میدان میں چلے گئے، اور خالد بن ولید جو تھے وہ مایہ ناز سپاہی تھے، وہ اس وقت کافر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مورچہ پہاڑ سے کمزور ہو گیا تو اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لے کر گھوم کر کے پیچھے سے آئے اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا اور جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں کی فتح نقصان میں تبدیل ہو گئی، کس بنا پر؟ رسول کی نافرمانی کی بنا پر۔ تو اللہ فرما رہے کہ تم نے آپس میں اختلاف کیا اور اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، حالانکہ اللہ تو تم کو کامیابی دکھا چکا تھا، اللہ تو تم کو فتح دکھا چکا تھا، مال غنیمت دکھا چکا تھا، وہ چیز تمہیں دکھائی گئی تھی جو تمہیں بہت زیادہ پسند تھی، یا تو مال غنیمت یا تو کامیابی فتح۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ یعنی کہ مکے سے تو 1000 مسلمان نکلے تھے احد کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جنگ احد میں آنے کے بعد 300 منافقوں کو وہ نکال کر واپس مدینے چلا گیا تھا۔ چونکہ آئے تھے 1000 مسلمان، 300 وہ لے کر کے چلا گیا تو 700 مسلمان بچے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، اور تم میں کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے طلبگار رسول کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے، آخرت کے طلبگار رسول کے ساتھ کھڑے رہے میدان جہاد میں۔ پھر آگے فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا۔ فرمایا کہ پھر اس نے تمہارا منہ پھیر دیا، یعنی کہ پہلے مسلمان تو بھگا بھگا کر مار رہے تھے کافروں کو، لیکن بعد میں جنگ کا نقشہ ایسے تبدیل ہوا کہ اب مسلمان بھاگ رہے تھے اور کافر ان کا پیچھا کر رہے تھے مارنے کے لیے۔ اور یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری آزمائش تھی، چونکہ تم نے نافرمانی کی تو یہ تمہاری آزمائش تھی۔ لیکن
چونکہ صحابہ اکرام سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے، اللہ یہاں فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا جو ان سے غلطی ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ تمہاری غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اب کوئی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کی جو نافرمانی یا جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس پر کوئی انسان اپنی زبان نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو کس کو حق ہے بولنے کا؟ آج کل جو اہل تشیع یعنی شیعہ لوگ ہیں وہ جنگ احد کے نام پر صحابہ کی توہین اور گستاخیاں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری غلطی کو۔ تو اب معاف کرنے والا تو اللہ ہے، مغفرت دینے والا تو اللہ ہے، تو جس کی معافی کا اعلان خدا قرآن میں کر دے اب اس کی غلطی کو کوئی گنا نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔